برطانیہ کے شہر مانچسٹر میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ایک بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس میں برطانوی حکومت پر زور دیا گیا کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے روکے۔ مزید جانتے ہیں سلامت حسین کی اس رپورٹ میں۔ مقبوضہ کشمیر میں مسلسل کرفیو اور لاک ڈاؤن کے خلاف برٹش کشمیری سراپا احتجاج ہیں۔ برطانیہ کے شہر مانچسٹر میں برٹش کشمیریوں نے ایک بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے کتبے، بینرز اور تصاویر اٹھا رکھی تھیں جن میں کشمیریوں پر بھارتی مظالم کو واضح کیا گیا تھا۔ مظاہرین آزادی کے حق میں نعرے لگا رہے تھے۔ شرکاء نے فوری طور پر کرفیو ختم کرنے کا مطالبہ کیا اور عالمی برادری سے کشمیریوں کی مدد کرنے کی اپیل کی۔ سب سے پہلے تو یہ جو کرفیو کی سچویشن ہے جو لاسٹ 26 ڈیز سے ہے، اس کو فوری طور پہ جو ہے وہ اٹھا لینا چاہیے۔ لوگوں کو جو زندگی کی بنیادی ضروری سہولیات ہیں وہ میسر ہونی چاہیے۔ We are asking the world, we are asking the United Nations, we are asking the UK government, we are asking Europe to help the people of Kashmir to resolve the situation in Kashmir in accordance the will and free plebiscite of the Kashmiri people. سری نگر سے تعلق رکھنے والی ڈاکٹر سریا نے کہا کہ مجھے سب سے زیادہ فکر مریضوں کی ہے جنہیں فوری مدد درکار ہوتی ہے اور ٹیلی فون لائنیں بند ہونے کی وجہ سے بر وقت مدد نہیں مل سکتی۔ سب سے زیادہ which concerns me as a doctor is the impact on sick people, patient care. So if you have any medical emergency, جیسے heart attack ہوا ہے, you cannot call an ambulance because there is no phones. If you have other chronic medical conditions, جیسے کہ dialysis نہیں ہو رہے ہیں, people who have respiratory problems, these are third world countries, community services وہاں پہ نہیں ہیں. Everybody has to come for treatment to hospitals. So all these patients are being denied the care that they need. The second is that pharmacies are running out of medical supplies because they can't contact their distributors. نہ انٹرنیٹ ہے نہ موبائل فون ہے۔ The third area is, I would say, is impact on young people. Indefinite closure of schools, colleges, universities. Young people are being denied opportunity for leisure, education, employment, communication, as a result of which they are frustrated in their homes. On top of that, they are being subject to intense terror and fear with heavy army presence. This is likely to have psychological impact on their mental health, anxiety disorders, sleep problems. And also the immediate problem with this blockade is food supplies are running short. So in summary, it is a huge humanitarian crisis that needs international attention. اس موقع پر برطانوی پارلیمنٹ میں بحث کے لیے ایک پٹیشن پر دستخط بھی کیے گئے جو 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کو پیش کی جائے گی۔ پٹیشن سائن کرنے سے یہ پٹیشن جو ہے وہ نمبر 10 پرائم منسٹر کے گھر پہ یہ پیش کی جائے گی اور اس پہ ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ حکومت، ہماری یو کے کی حکومت ایکشن لے۔ ایکشن اس نے کیا لینا ہے؟ وہ انڈیا کو کنڈیم کرے جو اس نے جموں کشمیر کو آکیپائی کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہم ان سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ وہاں کی ہیومن رائٹس جو وائلیشن ہو رہی ہے وہ بند ہو اور جو وہاں پہ فوجی ہیں وہ انڈین آکیپائڈ جموں کشمیر سے نکالے جائیں اور وہاں پہ انٹرنیشنل جو آبزرور ہیں ان کو اجازت دی جائے اور وہاں جا کر وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ وہاں پہ کیا حال ہو رہا ہے۔ احتجاجی مظاہرے میں ممبران پارلیمنٹ، لوکل کونسلر، خواتین اور بچوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ سلامت حسین، وائس آف ساؤتھ ایشیا، مانچسٹر۔